میرے بھائی یہ تاریخ ہے علماء دیوبند کی، علماء کی اور علماء دیوبند کی تاریخ ہے۔ یہ یہاں جامع مسجد کے قریب وہ گھر ہے جو شیخ الہند کا گھر تھا، یہیں سے یہ داستان شروع ہوئی ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگردوں نے جو ان کے اشاروں کے اوپر جان قربان دینے کے لیے تیار تھے، اپنے سر سے کفن باندھ لیا اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی زندگی، مجاہدانہ سرگرمی، نظریات کو اپنے دل و دماغ میں اتار کر کے پھر میدان کے اوپر اسی طرح دوڑنے لگے جیسے شیخ الہند دوڑتے تھے۔ کے بعد دیگر جیلیں ہونے لگی اور جیل پر جیل ہونے لگی، مگر کبھی یہ نہیں ہوا کہ 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے، نہیں، مر جائیں گے اپنا کفن اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے کہ ہم کسی دوسرے کا کفن بھی نہیں لیں گے، جو ہمارا کفن ہے ہم اسی کو لے کر کے اپنے قبر کے اندر جائیں گے۔ میرے بھائی یہ تاریخ ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی، اور اس کے بعد ان کے شاگردوں کی تاریخ ہے۔ مراد آباد، سہارنپور، بریلی، الہ آباد، گجرات میں سابرمتی جیل، یہ وہ جیلیں ہیں جہاں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مدنی نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے سب سے زیادہ بامشقت جیل سابرمتی جیل گجرات کی تھی، اور جیلیں بھی سب بات ہوئی ہے تھوڑے ہے کہ خالہ جان کا گھر ہے، مگر سب سے زیادہ مشقت بھری جو جیل تھی وہ وہاں کی جیل تھی۔ لیکن کبھی کسی وقت میں پیچھے نہیں آئے، یہ سمجھتے تھے کہ ہم مر جائیں گے تو مر جائیں گے، شیخ الہند کے راستے پر مریں گے، ہم نے زندگی ان کے قدموں کے اوپر چلائی ہے، میدان محشر میں جنت میں ان کے ساتھ رہیں گے۔ میرے بھائی ایک زندگی تھی، ان لوگوں نے زندگی گزاری ہے، اور ان کی زندگی کے اندر مذہب کی بنیاد کے اوپر نفرت نہیں تھی۔ یہ جہاں رہتے تھے، میں اپنے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہندو، بڑے بڑے ہندو جو یہاں کے قرب و جوار کے رہنے والے تھے، حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے اور حضرت جایا بھی کرتے تھے۔ یہ کھنڈی گاؤں ہے، یہاں کے ایک بزرگ تھے ہندو، انہوں نے سب سے پہلے اپنے یہاں ٹیوب ویل لگایا تھا۔ تشریف لائے حضرت کے بعد سے کہا کہ حضرت آپ چلیں گے، آپ اس کے ہتھے کو گھمائیں گے سب سے پہلے۔ میں بھی چونکہ جا رہے تھے کار سے، کار میں چھوٹا سا تھا، میں ان کے ساتھ چلا گیا دیکھنے کے لیے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ میں اس وقت اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ تنہا اس کو ہتھے کو چلا سکتے، حضرت کے ساتھ اور لوگ چلے اور اس کے بعد اس کو چلایا۔ یہ محبت تھی، تعلق تھا۔ میں نے واقعہ سنا ہے اور اس آدمی کو دیکھا ہے۔ سہارنپور کے ایک صاحب تھے جو جیل میں حضرت کے ساتھ تھے۔ میں آج کی اس نفرت کی سیاست پر کہتا ہوں، اس کے اندر ہندو بھی تھے سہارنپور کے، روزانہ بیٹھا کرتے تھے، بات چیت ہوا کرتی تھی، انہوں نے آنا چھوڑ دیا حضرت کے پاس۔ حضرت نے کسی دوسرے صاحب سے پوچھا کہ فلاں صاحب کہاں اتنے دن ہو گئے آئے نہیں، کیا بیمار ہیں؟ کہا کہ نہیں بیمار تو نہیں ہے۔ انہوں نے یہ پیغام جا کر کے ان سے کہا کہ حضرت پوچھ رہے تھے آپ اتنے دن سے گئے نہیں، فرمایا ہاں میں جاؤں گا حضرت کے پاس۔ کہنے لگے گئے حضرت کے پاس، نے پوچھا کہاں تھے آپ اتنے دن سے چلے گئے نہیں آئے؟ فرمایا حضرت میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، میں اگر آپ کے پاس آؤں گا تو مجھے یہ خطرہ ہے کہیں میں آپ کے اخلاق کی بنیاد پر اپنے مذہب کو چھوڑ کر آپ کے مذہب کو نہ اختیار کروں، اور میں اپنا مذہب چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ تھی، اور وہ اس طرح ہندو مسلم اتحاد کے طریقے کے اوپر رہتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اس اتحاد کی تعلیم دی تھی۔ جب آپ مالٹا کی جیل سے واپس آئے ہیں، حضرت کا یہ مقولہ کتابوں کے اندر موجود ہے،
فرمایا کہ ملک کی آزادی تنہا مسلمان کی کوششوں سے نہیں ہو سکتی. یہ ضروری ہے کہ اگر ملک کو انگریز کے چنگل سے نکالنا ہے تو یہ تحریک ہندو مسلم تحریک بننی چاہیے. اور یہ فرمایا اور اگر خوش قسمتی سے سکھوں کی جنگجو قوم بھی ساتھ آ جائے آزادی وطن کی تحریک میں تو آزادی وطن اور بھی آسان ہو جائے گی. یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جملے موجود ہیں. اس طریقے کے اوپر ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ یہ لوگ آگے بڑھے ہیں اور ملک کو آزاد کرایا ہے. یہ تو بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک کا آزاد بھی ہوا اور اس کے بعد تقسیم بھی.